نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 4، سورت کا رکوع نمبر 17 اور آیت نمبر 143 144۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین، قل الذکرین۔ یہ نہیں ہے، یہ ایک ہی حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس حمزہ کو کھینچیں گے۔ قل آذکرین قل الذکرین حرم حرم ام الانثیین ام الانثیین اما اشتملت علیہ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ارحام الانثیین نبئونی نبئونی بعلم بعلم ان کنتم ان کنتم صادقین صادقین ومن الابل اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین قل الذکرین حرم حرم ام الانثیین ام الانثیین اما اشتملت اما اشتملت علیہ علیہ ارحام الانثیین ارحام الانثیین ام کنتم ام کنتم شہداء شہداء اذ وصاکم اللہ اذ وصاکم اللہ بہذا بہذا فمن اظلم فمن اظلم ممن افترى ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم بغير علم ان اللہ إن الله لا يهدي القوم الظالمین۔ لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ صدق الله اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، من الضأن اثنین نر اور مادہ بھیڑوں میں سے، ومن الماعز اثنین اور اسی طریقے سے نر اور مادہ بکریوں میں سے۔ فرمایا کہ قل آذکرین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھیں، آذکرین حرم، کیا اس میں سے نر اللہ پاک نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین یا ان میں سے مادہ اللہ پاک نے حرام کیے ہیں۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا نر اور مادہ دونوں جس پر مادے کا رحم مشتمل ہے اللہ پاک نے حرام کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہے آپ ان سے پوچھیں اور ان کو کہیں نبئونی، بتلاؤ مجھ کو، بعلم، اپنے علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرمایا کہ ومن الابل اثنین اور اسی طریقے سے اونٹ میں سے نر اور مادہ، ومن البقر اثنین اور اسی طریقے سے گائے میں سے نر اور مادہ۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا اللہ نے دونوں یعنی اونٹ اور گائے کا جو نر ہے وہ، یا ام الانثیین یا دونوں یعنی اونٹ اور گائے کی جو مادہ ہے وہ اللہ پاک نے حرام کیا ہے، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا دونوں یعنی نر اور مادہ جس پر مادے کا رحم مشتمل ہے اس کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ رب العزت ان کے حرام کرنے کا حکم دے رہے تھے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ فمن ازلم، پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر باندھے جھوٹ، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو ظلم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے بے شمار انعامات جو فرمائے ہیں، ان انعامات میں سے مختلف قسم کے پھلوں کو، مختلف قسم کی سبزیوں کو اور مختلف قسم کی کھیتیوں کو بیان فرمایا کہ یہ پھل بھی میں نے دیے ہیں اور یہ سبزیاں بھی میں نے دی ہیں، یہ باغات بھی میں نے لگائے ہیں، مختلف قسم کی جو فصلیں تم لوگ کاشت کرتے ہو ان سب کو میں اگاتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، وہی اللہ ہے جو اگاتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے وہ چیزیں جن کو ہم بطور سبزی استعمال کرتے ہیں، یا وہ چیزیں جن کو ہم بطور پھل استعمال کرتے ہیں، یا وہ چیزیں جن کو ہم بطور غلہ استعمال کرتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور تذکرہ فرمانے کے پیچھے جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز میری پیدا کردہ ہے، ہر چیز کا خالق، مالک، رازق میں ہوں، ہر چیز کو وجود دینے والا میں ہوں، تو پھر عبادت کے لائق بھی میری ذات ہونی چاہیے، میرے علاوہ کسی اور کی ذات کو معبود نہیں بنانا چاہیے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کا طریقہ کار تھا کہ انہوں نے مختلف بت بنائے ہوئے تھے، اور جب کوئی باغ پھل دیتا تو اس باغ میں سے ایک مخصوص مقدار لے جا کر ان بتوں کے نام پر جو ہے نا وہ اس کو قربان کر دیتے، اس کو جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کر دیتے، جا کر بت خانے میں دے آتے۔ حالانکہ ان بتوں نے تو وہ باغ نہیں بنایا، وہ پھل ان بتوں نے تو نہیں دیا ہے، ہاں جی، پھل میرے اللہ نے دیا ہے۔ اور جب اللہ کا حق ادا کرنے کا وقت آیا تو اس باغ میں سے کچھ پھل لیے اور جا کر بتوں کے نام پر قربان کر دی۔ فصل میرے اللہ پاک نے اگائی ہے، میرے اللہ پاک نے جو ہے نا ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ جب وہ تیار ہو گئی اس کو کاٹا، کاٹنے کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس اللہ پاک نے وہ گندم دی ہے، جس اللہ پاک نے وہ چنا دیا ہے، جس اللہ پاک نے وہ چاول دیے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے نا کھیتیاں ہوتی ہیں، تو اب جس اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے، ہم اس میں سے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس مقدار کو نکالتے اور جا کر جہاں اللہ نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں جا کر ہم خرچ کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن مشرکین کیا کرتے، اس جنس میں سے، اس فصل میں سے ایک مخصوص مقدار نکالتے اور جا کر بتوں کے نام پر قربان کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ کسی بھی چیز کو ضائع نہ کرو۔ ایک مٹی کا یا ایک پتھر کا بنا ہوا بت، جب آپ اس کے پاس دودھ لے کر جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس شہد لے کر جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس ہاں جی کوئی اور چیز لے کر جا رہے ہیں، تو اس بت نے اس چیز کا کیا کرنا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا یا تو وہ چیز وہاں پڑی پڑی ضائع ہو جائے گی، یا پھر وہ ایسے لوگ استعمال کریں گے جو اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بجائے غرباء استعمال کریں، بجائے یتیم اور مسکین اور بیوگان استعمال کریں، وہ لوگ استعمال کریں گے کہ جن کے پاس جو ہے نا پہلے ہی بے شمار ہے۔ ارے بھائی، مجاوروں کی زندگی کو دیکھا ہے آپ نے؟ مجاوروں کو دیکھا ہے ان کے پاس کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ بھائی ظاہر ہے کہ وہ ایک بزرگ کے نام پر وہ دربار بنا ہوتا ہے، وہاں یہ مخصوص لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی جا رہا ہے وہ کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی کھانے کی کوئی چیز لے کر جا رہا ہے، کوئی کپڑے لے کر جا رہا ہے، کوئی ہدیہ لے کر جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کر جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کر جا رہا ہے۔ تو دراصل وہ اس بزرگ کی محبت میں یہ ساری چیزیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کیا وہ لوگ اس چیز کے مستحق ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں گھر کے ساتھ ہوٹل والا دربار ہے، کبھی جانا ہوتا ہے دیکھتے ہیں وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، دیکھیں اس بات کو سمجھنا ہے، جو بزرگ ہے اس کی بزرگی سے انکار نہیں ہے،
جہاں بھی کوئی دربار بنا ہوا ہے اس دربار میں اس قبر میں جو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں ان کی عظمتوں کو سلام، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، انہوں نے تو اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی، ہاں جی، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جو سارے کام کاج کو چھوڑ کر وہاں بیٹھے ہیں اور انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی دودھ لے کر آئے، کوئی کھانا لے کر آئے، کوئی فلاں چیز لے کر آئے، اور سارا دن وہاں بیٹھ کر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا یہاں رد فرمایا ہے کہ اگر پھل میں نے دیے ہیں، ہاں جی، اگر سبزہ میں نے دیا ہے، اگر سبزی میں نے دی ہے، اگر دوسری کھیتیوں کی جو فصلیں ہیں وہ میں نے دی ہیں، تو جب اس میں سے آپ نے کوئی چیز نکالنی ہے، اللہ کا حق نکالنا ہے، تو وہ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو واقعتاً غربا ہیں، جو واقعتاً مستحق ہیں، جو واقعتاً محتاج ہیں، یتیم ہیں، بیوگان ہیں، جن کے کمانے والا کوئی نہیں ہے، یا مرد تو گھر میں موجود ہے لیکن وہ معذور ہیں، وہ کمائی نہیں کر سکتے، ان تک پہنچائیں تاکہ ان کی زندگی میں بھی کچھ سکون آ جائے۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت انہی چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ مشرکین کا ایک نظریہ تھا، ان کے ہاں نا مشہور 4 بت تھے، جس کو وہ لوگ بحیرہ، صائبہ، ہاں جی، اسی طریقے سے وسیلہ، اسی طریقے سے حام، یہ انہوں نے نا 4 بڑے بڑے بت خانے بنائے ہوئے تھے، اور وہ مخصوص جانوروں کو ان کے نام پر وقف کر دیتے، ان کے نام پر چھوڑ دیتے۔ اب جس جانور کو ان کے نام پر چھوڑا ہے، نہ اس جانور پر سواری کرتے، نہ اس جانور کا گوشت استعمال کرتے، نہ اس جانور کا دودھ استعمال کرتے، اور نہ ہی اس جانور پر کوئی سامان وغیرہ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے، یعنی اس جانور سے پھر کوئی بھی کام نہ لیتے، اس کو جو ہے نا ان بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، مخصوص نشان لگا دیتے، وہ جنگلوں میں چرتا، وہ ادھر چرتا، ادھر پھرتا رہتا، لیکن اس کو کوئی اس کو استعمال نہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس باطل عقیدے کی اور باطل نظریے کی تردید فرمائی۔ میری بات سمجھیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی بھی چیز کو حلال کرنے کا یا کسی بھی چیز کو حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، یہ اختیار میرے اللہ کا ہے۔ اب ایک اونٹ مثال کے طور پر اللہ پاک نے تو حلال کیا ہے، ایک بکری اللہ پاک نے تو حلال کی ہے، ایک بھیڑ اللہ پاک نے تو حلال کیا ہے، ایک گائے اللہ پاک نے تو حلال کی ہے، لیکن ہم اس کو کسی بت کے نام پر چھوڑ کر اپنے اوپر حرام کر لیں، اب نہ اس کا گوشت استعمال کریں گے، نہ اس کا دودھ استعمال کریں گے، اور نہ ہی اس کو سواری کے لیے استعمال کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے، جو چیز اللہ پاک نے جائز قرار دی ہے، تو اب اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس چیز کو حرام کر سکتا ہے؟ ہاں جی، اب جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور شراب اللہ نے حرام کی تھی اس کو حلال کر لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بت خانوں میں جا کر ان کو سجدہ کرنا اللہ پاک نے حرام کیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا۔ بیواؤں کا مال جو ہے نا ان کو دو، ہاں جی، ان کا مال ان کا ہے، ان کو دو، اس مال کو ان کو محروم کر کر وہ مال جو آپ کے لیے حرام تھا اس کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ حرام ہے، اس کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہن بیٹیوں کا حصہ ان کو دو، ان کے حصے کو ناجائز طریقے سے کھانا یہ حرام تھا، اس کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک چیز کو حرام کرنے کا اختیار یا ایک چیز کو حلال کرنے کا اختیار یہ میرے اللہ کا ہے۔ جب اللہ پاک نے ان جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، نہ صرف یہ کہ اجازت بلکہ حکم دیا ہے، اب اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جو ان چیزوں کو حرام کرے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے حرام کرنے کا اختیار یا حلال کرنے کا اختیار یہ صرف اللہ کا ہے۔ اب اگر کوئی اور اس اختیار کو استعمال کرے گا تو نتیجتاً وہ ملعون ہوگا، اللہ اور اللہ کے مقربین کی لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ تو بہرحال، اور دوسرا عقیدہ کیا تھا کہ مشرکین جو ہے وہ جب ایک جانور پیدا ہوتا اس کو وہ چھوڑ دیتے، کہتے کہ یہ جانور جو ہے نا فلاں بت کا ہے، اب اس کی پرورش کرتے، اس کو پالتے، جب وہ موٹا تازہ ہو جاتا اس کو لیتے اور لے جا کر جو ہے نا کسی بت کے نام پر اس کو قربان کر دیتے۔ جانور دیا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ پیدا کس نے کیا تھا؟ اللہ نے۔ یہ نعمت اللہ نے دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شکرانے کے طور پر ہم اس جانور کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اللہ کے لیے قربان کرتے، اللہ کے لیے ذبح کرتے، لیکن ہم نے اس کے برعکس کیا اور ان بتوں کے نام یا ان لوگوں کے نام جا کر قربان کر دیا جس کا اس جانور کے دینے میں، لینے میں، پالنے میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں اور کوئی کردار نہیں۔
اللہ فرماتے ہیں ثمانیت ازواج، 8 جوڑے، 8 جوڑے یعنی 8 نر اور مادہ، جس میں سے 4 وہ ہیں جن کا تعلق ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا۔ اللہ پاک نے جانور دیے، بعض جانور وہ ہیں جو سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں، حمولہ حمل سے اٹھانا، اور بعض جانور وہ ہیں جو فروشن، جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ اب حمولتاً میں اونٹ آ جاتے ہیں، حمولتاً میں گائیں آ جاتی ہیں، اور فرشن میں جو ہے نا وہ بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے بھیڑ بکری کو الگ ذکر کیا اور اونٹ اور گائے کو الگ ذکر کیا، فرمایا من الضان، ان میں سے بھیڑ نر اور مادہ۔ اب دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک مادہ ہے، کبھی اس سے نر پیدا ہوتا ہے اور کبھی اس سے مادہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو میرے اللہ کا اختیار ہے، انسان کا اختیار تو نہیں ہے۔ آج کل کا جدید نظام ہے، ہم ٹیکے رکھواتے ہیں، ہاں جی، وہ لاکھ گارنٹی دے کر جاتے ہیں کہ یہ جی 2500 کا ٹیکہ ہے، یہ 3000 کا ٹیکہ ہے، یہ 5000 کا ٹیکہ ہے، اس ٹیکے کے نتیجے میں یقیناً جو ہے نا وہ مادہ پیدا ہوگی، لیکن ان کی گارنٹیاں وہاں پر فیل ہو جاتی ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ٹیکوں کا ریٹ رکھا ہوا ہے، اندر وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ہمیں الو بنایا ہوتا ہے انہوں نے کہ جی 5000 کا ہے، یہ 7000 کا ہے، اس میں گارنٹی ہے، اس میں گارنٹی، 1000 والے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس میں گارنٹی ہے۔ ارے بھائی عجیب بات ہے، تم کیسے گارنٹی دے سکتے ہو اس چیز کی جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جو چیز تمہارے میرے اختیار میں نہیں ہے تم گارنٹی دیتے ہو، خدا کے نظام کا مقابلہ کرتے ہو، خدا کے نظام میں چیلنج کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من الضان اثنین، بھیڑ میں سے نر اور مادہ۔ اسی طریقے سے ومن الماز، ماز عربی میں بکرے کو، بکری کو، اس کی جوڑی کو کہتے ہیں، تو ومن الماز اثنین، اور اسی طریقے سے بکری کا نر اور مادہ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں آپ ذرا ان مشرکین مکہ سے پوچھیں۔ ہوا اس طرح کہ مشرکین میں سے ایک شخص مالک بن عوف اشجعی، یہ مشرکین میں سے ایک آدمی تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ آپ وہ جانور جو ہم اپنے بتوں کے نام پر، اپنے خداؤں کے نام پر قربان کرتے ہیں، آپ اس کو غلط کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غلط کہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیوں غلط کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ، قل آذکرین حرم، کہ یہ بھیڑ اور بکریوں کا جو نر ہے، سمجھ آ رہی ہے، بھیڑ اور بکرا، اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ تم جو حرام کرتے ہو کہ ہم اس کو نہیں کھائیں گے، اس کو استعمال نہیں کریں گے، کس نے حرام کیا ہے؟ اسی طریقے سے فرمایا کہ امل انثیین، بکری اور چھتری کہتے ہیں، چھترا جو اس کا بال مادہ ہوتا ہے، اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اسی طریقے سے امشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہ جس پر مادے کا رحم مشتمل ہے۔ مادے کے رحم میں کیا ہے؟ میں نے پیچھے بھی ایک بات بتائی تھی کہ مشرکین کا ایک نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ مادے کے رحم کے اندر جو بچہ ہے اگر وہ زندہ پیدا ہو جائے تو مردوں کا، سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدے دیکھیں ان کے نظریے دیکھیں، اگر وہ زندہ پیدا ہو جائے تو مردوں کا، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے تو سب کا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے اب وہ کس کام کا ہے؟ سمجھ رہے؟ اپنے آپ کو چودھری بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے نا بس سارا میں لے جاؤں، ایک عجیب سا اصول بنا لیتے تھے، ایک عجیب سا قاعدہ اور عقیدہ بنا لیا کرتے تھے کہ اگر یہاں پیدا ہونے والا جو ہے نا وہ نر ہوگا تو وہ ہم مردوں کا ہوگا کیونکہ ہم نر ہیں، اور اگر جو ہے نا وہ مردہ پیدا ہوگا، مرا ہوا پیدا ہوگا تو وہ مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی۔ اب وہ کھانے کے کام تو آ نہیں سکتا، صرف اس کی کھال استعمال ہوتی تھی، ذبح کر کے اس کی کھال کو دباغت دے کے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس وقت کھالوں کا کاروبار باقاعدہ ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، اب تو مخصوص لوگ کرتے ہیں، اس وقت ہر آدمی کرتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عجیب سے قسم کا نظریہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ امشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہ جس پر مادے کا رحم مشتمل ہے تم اس کو حرام کرتے ہو، عورتوں پر حرام کر دیا۔ ہاں بھائی عورتوں کا نہیں ہے، یہ ہم مردوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبئونی بعلم، ذرا مجھے دلیل کے ساتھ بتلاؤ تو صحیح کہ یہ سارے احکامات کس نے نازل کیے ہیں؟ اللہ نے نازل کیے، کدھر کیے؟ اللہ نے کہا ہے، کدھر کہا ہے؟ کوئی دلیل تو دو کہ تم نے فلاں جانور کو حرام کر دیا، فلاں کو حلال کر دیا، فلاں کے لیے جائز ہے، فلاں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جو تم نے تقسیم کی ہوئی ہے، یہ جو تم نے باطل نظریات بنائے ہوئے ہیں، عقیدے بنائے ہوئے ہیں، بتاؤ یہ تمہیں کس نے بتائے ہیں؟
اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبئونی، بتلاؤ مجھ کو، بعلم، اپنے علم کے ساتھ، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ مالک بن عوف اشجعی وہ خاموش ہو گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے نر اور مادہ۔ یہاں گائے کے ساتھ بھینس بھی ہے، اور میں نے ایک دن پہلے بھی یہی بات عرض کی تھی کہ بھینس جو ہے نا یہ ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں پر رطوبت ہو، جہاں خشکی نہ ہو، خشک سالی نہ ہو۔ میری بات سمجھیں، عرب میں عام طور پر خشک سالی ہوا کرتی تھی، سبزہ اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا، پہاڑی علاقے، بنجر علاقے، اس طرح کے علاقے وہاں تھے، تو وہاں عام طور پر گائے پائی جاتی تھی، بھینس نہیں پائی جاتی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک بات سمجھیں، عام طور پر احادیث میں یا قرآن پاک میں جہاں کہیں ذکر ہوتا ہے وہ گائے کا ہوتا ہے، بھینس کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی؟ اب گائے کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر بھی، حدیث پاک کے اندر بھی، اب بھینس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ صرف گائے کا استعمال قربانی کے طور پر جائز ہے، بھینس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک دونوں میں اللہ پاک نے جو ہے نا، اللہ کے نبی نے اور اللہ پاک نے بھینس کا ذکر نہیں فرمایا۔ میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی، اگر اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں اللہ نے، اللہ کے نبی نے بھینس کا ذکر نہیں فرمایا تو پھر وہ تو حرام ہونی چاہیے نا؟ ہاں جی، پھر وہ تو حرام ہونی چاہیے اگر ذکر نہیں ہے۔ تو جو چیز حرام ہے، مثال کے طور پر گدی حرام ہے، حرام ہے نا جی، اس کا کیا ہم دودھ استعمال کرتے؟ نہیں کرتے۔ اگر وہ حرام ہے اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے۔ کتیا وہ حرام ہے، ہم اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے۔ اور بے شمار اس طرح کے جانور ہیں کہ وہ حرام ہے، اس کا ہم گوشت استعمال کرتے نہیں، دودھ بھی استعمال نہیں کرتے۔ اگر بھینس قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو پھر اس کا دودھ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ دودھ استعمال کرنے کے لیے کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ چونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی نہیں جاتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی نہیں جاتی تھی، جب نہیں پائی جاتی تھی اللہ کے نبی نے استعمال نہیں فرمایا، اس کا گوشت بھی استعمال نہیں فرمایا، دودھ بھی استعمال نہیں فرمایا۔ گائے وہاں موجود تھی، گائے بھی استعمال فرمائی، اس کا دودھ بھی استعمال فرمایا، گوشت بھی استعمال فرمایا۔ اب یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی یا قرآن میں اور حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے اس لیے ہم اس کی قربانی نہیں کریں گے، بھائی بھینس کی اگر قربانی نہیں کرو گے، کیوں؟ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، تو اس کا دودھ کس دلیل سے استعمال کرتے ہو؟ گوشت، اس کا دودھ کیوں استعمال کرتے ہو؟ اگر دودھ جائز ہے، دودھ حلال ہے، تو بھائی سمجھیں دودھ متولد من اللحم ہے، دودھ گوشت سے بنتا ہے، سمجھ رہے؟ دودھ گوشت سے بنتا ہے، جب دودھ گوشت سے بنتا ہے تو گوشت سے جو چیز بن رہی ہے جب وہ حلال ہے تو گوشت حلال کیوں نہیں ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے حضرات فقہائے کرام وہ بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس اس لیے نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ علاقہ، اور آج بھی نہیں پائی جاتی، آج بھی اگر پایا جا رہا ہے وہاں پہ بھینس پائی جاتی تو وہ فارمی سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر گھروں میں آج بھی جو ہے نا بھینس نہیں رکھی جاتی، کہ وہ علاقہ اس طرح کا ہے کہ وہاں وہ علاقہ بھینس کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بھینس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں، ہم قربانی نہیں کریں گے، اگر قربانی نہیں کرو گے تو پھر انتہائی معذرت کے ساتھ اس کا دودھ بھی استعمال نہ کرو۔ دودھ استعمال کر لیتے ہیں چونکہ دودھ اچھا ہوتا ہے اس کا، اور جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہم قربانی نہیں کرتے، جی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائیں اور بھینس۔ بھینس اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن ہم بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہوئے ترجمہ کریں گے، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے نر اور مادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے آپ ذرا ان سے کہیں الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ، کہ ان دونوں میں سے جو مذکر ہیں ان کو کس نے حرام کیا ہے، او ام الانثیین، یا ان دونوں میں سے جو مؤنث ہے، مادہ ہے، ان کو کس نے حرام کیا ہے، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اور جس پر مادے کا رحم مشتمل ہے اس کو کس نے حرام کیا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے تو حرام کیا نہیں، نبی علیہ السلام کو حکم ہے۔ آپ ان سے پوچھیں ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل فرما رہے تھے تم وہاں موجود تھے؟ یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ جب اللہ نے حرام بھی نہیں کیا اور یہ وہاں موجود بھی نہیں تھے،
تو پھر ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ یہ ان مخصوص جانوروں میں سے بعض کو حلال قرار دیں اور بعض کو حرام قرار دیں، بعض کو استعمال کریں بعض کو استعمال نہ کریں، بعض کا دودھ پئیں بعض کا گوشت استعمال کریں، اور بعض کو کہہ دیں کہ یہ ہمارے خداؤں کے نام پر ہے، سمجھ آ رہی ہے، یہ بحیرہ کے نام پر ہے، یہ وسیلہ کے نام پر ہے، یہ حام کے نام پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے، غلط بات کی نسبت کرے۔ ہونا یہ چاہیے تھا ہم یہ ساری چیزیں اللہ کے نام پر قربان کرتے، ہونا یہ چاہیے تھا ہم یہ ساری چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے، لیکن ہم اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو اللہ کے غیر کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لیضل الناس بغیر علم، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ علم ہوتا نہیں ہے، آج بھی دیکھ لیں بے شمار لوگ اس طرح کے ہیں، علم نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ اٹکل پچو اندازہ گمان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے مسائل بتا کر، ہاں جی، مختلف قسم کی دلیلیں دے کر، عجیب سی قسم کی دلیلیں دیتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایک بات سمجھیں کہ ظلم ایسی خطرناک قسم کی بیماری ہے، ظلم ایسا خطرناک قسم کا گناہ ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ نہیں دکھلاتے، ظالم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اور ہم نے ظلم کس چیز کو سمجھا ہوا ہے؟ کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، کسی کو گالی دینا ظلم ہے، کسی کا جانی مالی نقصان کرنا ظلم ہے، سمجھ آ رہی ہے، شرک کرنا ظلم ہے، ہاں جی، کسی کا ناحق کسی کے مال کو غصب کرنا ظلم ہے، یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ظلم ہے، نبی علیہ السلام کی طرف غلط بات کی نسبت کرنا ظلم ہے، یہ ساری ظلموں کی قسمیں ہیں۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کو اس طرح کے گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں قرآن و حدیث نے بیان کی ہیں سیرے سے لگائیں، اس پر عمل کریں۔ جن چیزوں کو قرآن و حدیث نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکیں، باز رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔